الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في كلامه الكريم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، اموات مردہ، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ضرور بے ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے کچھ خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال اور مالی نقصان سے، والثمرات اور جانوں کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے، وبشر الصابرین آپ بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ وہ لوگ جن کو جب پہنچتی ہے مصیبت، قالوا وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہ وہ لوگ ہیں ان کے اوپر رحمتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے عمومی رحمت، اولئک هم المہتدون اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب یہ ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، گزشتہ جمعے ہم نے عرض کیا تھا کہ صبر اور نماز یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، یہ پہنچنے کا ذریعہ ہیں، صرف انہی سے سوال نہیں ہے بلکہ ان کے ذریعے سے حق تعالیٰ کے حضور میں سوال ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، جس طرح کے بعض لوگوں نے یہ رائے لی ہے کہ جی نماز بھی غیر اللہ ہے اور صبر بھی غیر اللہ ہے، تو ان غیر اللہ سے جب مانگنا آسان ہے، اجازت دی ہے قرآن پاک نے، تو پھر جب ان سے مانگ سکتے ہیں تو پھر کوئی ولی، کوئی تقی، کوئی نقی وہ بھی کچھ نہ کچھ مدد کر سکتا ہے۔ ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ قرآن پاک میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم اس بات میں سورہ فاتحہ میں ہم ڈائریکٹ مخاطب ہو رہے ہیں، تو ہم یہاں پر بھی استعینوا بالصبر والصلاۃ میں حق تعالیٰ سے بلا واسطہ مخاطب ہونا چاہتے ہیں۔ وبشر الصابرین اور خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کب ہے؟ جبکہ پہلا جھٹکا لگے، پہلا صبر جس وقت میں خبر ملی کہ حادثہ ہو گیا ہے، کسی کے انتقال کا، کسی کے وجود میں نقصان آنے کا، اسی وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہوں۔ یہ رضا کس طرح کی رضا ہے؟ یہ رضا ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ میری تقدیر سے وابستہ ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ پھر کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، ایک ہے موت طبعی، ایک ہے قتل۔ جب طبعی موت ہوتی ہے اس کے لیے ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے کہ جی آدمی ہے، بیمار ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل آسان کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل آسان کر دی، آپ لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کر دے، دیکھا نہیں جاتا بہت اذیت میں ہے۔ یہ ہے طبعی موت۔ ایک موت وہ ہے جو کہ قتل ہے، سر کاٹا، توڑ پھینک کے الگ کر دیا۔ کیا ہوا؟ اچانک سے گھر میں خبر آئی انتقال ہو گیا، کیا ہوا جی؟ فائرنگ ہو گئی، قتل ہو گئے۔ یہ جو شہادت کی موت ہے، یہ جو موت ہے، اس کا صبر کا تقاضا ذرا زیادہ شدت کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کی بشارت کے ساتھ اس والی موت کا تذکرہ فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، تم اس کی حیات کا شعور نہیں رکھتے۔
اب اگر شعور نہیں رکھتے تو قرآن پاک اس جگہ اور کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو تم مردہ شمار نہ کرو. قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے نزدیک ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. اب یہاں سے ایک شرعی مسئلہ یہ نکلا کہ اگر ایک آدمی کو کسی شرارت کی وجہ سے، کسی جرم کی وجہ سے اس کو قید کر دیا جائے تو اس کی زندگی جب تک برقرار ہے، اگرچہ وہ اپنی موت تک تا حیات پابند سلاسل کر دیا جائے، تا حیات پابند سلاسل کر دیا جائے، اس کی میراث تقسیم نہیں ہوگی. یہ کہہ دیا گیا جی اس کا تصرف ختم ہو گیا، یہ دنیا میں ہونے کے باوجود نہ ہونے کے برابر ہے، ہم اس کی میراث تقسیم کر دیں، نہیں کر سکتے. اس کی بیوی کا کہیں نکاح کر دیں، نہیں کر سکتے. اس کے بچوں کو اس کے نام سے الگ کر دیں، نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے. اور وہ آدمی جو کہ دنیا میں نہیں رہا، شہید ہو گیا، اس کی بیوی پر وہ تمام احکامات جاری ہوں گے جو شرعاً کسی عام مردے کی بیوہ پر لاگو ہوتے ہیں. جیسے اس کی بیوی عدت گزارے گی، جی گزارے گی. کتنے عرصہ ہوگی؟ 4 ماہ 10 دن اس کی بیوی، شہید کی بیوی عدت گزارے گی. پھر اسی طرح اس کی بیوہ وہ میراث کی مالک بھی ہوگی، اس کا ورثہ تقسیم کیا جائے گا. 2. تیسرا، اس کی بیوی نکاح بھی کر سکتی ہے. اس کا شوہر قبر میں زندہ ہے، باہر نہیں ہے، اس کا سلسلہ اس عورت سے منقطع ہو گیا، اس کے اوپر تمام تر شرعی احکامات لاگو ہوں گے جو ایک عام انسان کی بیوہ پر لاگو ہوتے ہیں. پھر کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے کچھ خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارا مالی نقصان، تمہارے جانی نقصان اور تمہاری زراعت کے اعتبار سے نقصان سے تمہارا امتحان لیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. یہ جو خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اس آیت کو ایک اور آیت سے ملا کر پڑھیں. قرآن پاک کہتا ہے ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. یہ دو آیتیں ہیں، دونوں میں بات ایک جیسی ہے. ایک جگہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی امتحان لینے کی بات کر رہے ہیں، اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالی عذاب دینے کی بات کر رہے ہیں. دونوں صورتوں میں کام ایک ہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. ہم نے جب ان کو جو کام کہا گیا تھا وہ اس کو بھول بیٹھے تو ہم نے ان کے اوپر ہر طرح کا دروازہ کھول دیا. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر طرح کی رزق کی فراوانی کر دی. پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے ان کو اچانک سے پکڑ لیا. جبکہ وہ خوش ہو گئے اپنے مال و اسباب میں، اپنے حالات میں وہ خوش ہو گئے، تو پھر ہم نے ان کو اچانک سے پکڑ لیا. حَتَّى إِذَا فَرِغُوا مِمَّا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے ان کو اچانک سے پکڑ لیا. ایک قوم یہ ہے. دوسری قوم فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو کام کہا گیا تھا اس کو بھول بیٹھے تو ہم نے ان لوگوں کو جو لوگ برائی سے روکتے تھے ان کو نجات دے دی. اب میں نے 4 آیتیں پڑھ دی ہیں. ایک ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ سبحانہ و تعالی نوازنا چاہتے ہیں اور امتحان لینے کا حق رکھتے ہیں. ہمارے صبر کا امتحان لیا، ہماری عزیمت کو ٹٹول کر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے کبھی خوف دکھایا، کبھی مالی نقصان پہنچایا، کبھی جانی نقصان پہنچایا، کبھی زراعت میں نقصان پہنچایا، اور بشارت دے دی صبر کرنے والوں کو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد رسول النبی، میں اللہ کو رب مان کر اس پر راضی ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر اس پر راضی ہوں. دوسری قوم وہ والی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتی ہے، مانتی ہے، لیکن حق تعالیٰ کی بات نہیں مانتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ.
اللہ تعالیٰ نے ان کو ذائقہ چکھایا بھوک کا، عذاب کا، خوف کا۔ یہ موجودہ دور ہے، یہ ہم لوگ ہیں، یہ ہم لوگ ہیں، یہ ہم سے قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک ایک پہلو کو بیان کرے دوسرا بیان نہ کرے۔ ہم پہلے والی بات پر حق تعالیٰ کے ساتھ راضی نہیں ہوئے، ہم پکڑ میں آ گئے۔ اس وقت کبھی ہم ڈالر کی پرواز دیکھتے ہیں، کبھی ڈالر کی نیچے آنے کی گراوٹ کو دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن پاک کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ ہمیں جب مصیبت پہنچی ہمیں چاہیے تھا، ہم کہتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جن کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم اس بات پر نہیں آ رہے۔ اور چاہتے یہ ہیں کہ قرآن پاک کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور عمومی رحمت ہے، ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ اولئک هم المہتدون۔ اب ہم اپنے صبر کا امتحان لے لیں، اپنے صبر کو اپنے اندر میں خود ٹٹول لیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اپنے گناہ سے صبر نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے گناہ پر صبر کر رہے ہیں۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ پر راضی بھی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے معیار سے نیچے تشریف لے آئیں، ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہوئے جانتے بوجھتے ہمیں معاف کرتے جائیں، ہم اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے جائیں اور وہ ہمارا رب اپنی رحمت میں آگے بڑھتا جائے۔ ضابطہ ایک بار بنتا ہے، اصول ایک بار بنتا ہے۔ خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر حق سبحانہ و تعالی نے نبوت کے دروازے کو نہ صرف بند کر دیا بلکہ دین میں ہر طرح کی ترمیم و تحریف کی گنجائش بھی ختم کر دی، کچھ باقی نہیں چھوڑا۔ اب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کے معیار کے مطابق اپنے ایمان کو اوپر لے کر جانا تھا، ان کے معیار پر جانا تھا، حق تعالیٰ کے معیار پر جانا تھا، اپنے معیار پر نہیں۔ ہمیں جہاں ضرورت پڑی وہاں ہم نے اپنی قلم کاری کر لی، اپنا قلم چلایا، اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ ہمیں پاکستان کی ریاست میں کیا ہوگا جی؟ سود کو اجازت مل جائے گی، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی رہے گا۔ ہاں بھائی، اور کیا ہوگا جی؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ پاس ہو جائے گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی رہے گا۔ اگر ہم حق تعالیٰ سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ کر چکے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہم نے پستی میں جانا ہے، اوپر نہیں آنا۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی جلد نمبر 8 میں لکھتے ہیں کہ اگر تم باطل کو ترقی کرتا دیکھو تو یہ نہ سمجھنا کہ باطل حق پر ہے، بلکہ باطل نے کسی حق بات کو اپنا لیا ہے جس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہا ہے۔ ہم باطل کو اپنا کر ترقی چاہتے ہیں جبکہ باطل حق کو اپنا کر ترقی کر رہا ہے۔ زندہ مثالیں موجود ہیں، امریکہ کو بھی دیکھ لیں، کینیڈا کو بھی دیکھ لیں، وہاں جا کر دیکھ لیں وہاں پر جھوٹ کتنا منع ہے۔ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں، جو کام کرتے ہیں سچ کرتے ہیں۔ ہمارا کراچی میں ایک عزیز کہنے لگا ہم دکان پہ گئے، فراک خرید کے لے کر آئے، لا کر اپنے بچی کو پہنائی، اس کی تصویریں کھینچی، برتھ ڈے منائی، اور منانے کے بعد ہم فراک واپس کر کے آ گئے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے؟ استعمال کا پتہ تھا اسے؟ نہیں۔ اور آپ امریکہ سے پاکستان لے کر آ گئے، 6 مہینے یہاں رکھا، واپس گئے، وہ بھی ہمارے عزیز ہیں، واپس کرنے کے لیے گئے جی ہم پاکستان چلے گئے تھے، واپس کر دیا، استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دو۔ ایک مسلمان یہ ہے، دوسرا مسلمان وہ ہے، سامنے والا کافر ہے، اس کو ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے کفر کے فتوے دیتے ہیں۔ ہم اپنے ایمان کو ٹٹول کر دیکھیں تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ کی خواہش ہمارے اندر مچلتی رہتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم رحمت خاصہ بھی چاہتے ہیں، رحمت عمومیہ بھی چاہتے ہیں، لیکن اولئک هم المہتدون، وہ لوگ جو ہدایت یافتہ تھے ان لوگوں کے نقش قدم پر ہم چلنا نہیں چاہتے، ہم ان کے نقش قدم پر قطعاً چلنا نہیں چاہتے۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کبھی خوف سے کبھی بھوک سے ڈرایا ہے، حق تعالیٰ اس پر برحق ہیں، ہمیں اپنی توبہ کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں وہ لوگ بن جائیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جب تک ہمارا رجوع حق تعالیٰ کی طرف نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامیاب بہرحال نہیں ہو سکتے۔
خواہ وہ دنیا کی زندگی ہو خواہ وہ آخرت کی زندگی ہو۔ دنیا کی زندگی میں بھی قرآن کہہ رہا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی قرآن پاک ہی نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔